سستی ہو جاتی ہے، سستی ہو گئی تو یوں سمجھو وہ بندہ مستی میں چلا جاتا ہے۔ عمر جیسے ہی ہو جائے، حضور نے فرمایا نکاح میں تاخیر مت کیا کرو، فوراً نکاح کر دیا کرو۔ 3 چیزوں میں تاخیر کرنے سے آپ نے منع کیا، اس میں نکاح بھی ہے۔ نکاح میں تاخیر کرنے سے بہت سارے گناہ دنیا میں پھیلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے سد باب کے لیے جلدی نکاح کرانے کا حکم دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جن ممالک میں جلدی نکاح کرنے کے عادی ہیں، وہاں بہت سارے گناہوں سے وہ ملک محفوظ ہے، وہ نوجوان محفوظ ہیں، ان کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ چھوٹی عمر ہی میں ان کے اوپر باپ ہونے کی ذمہ داری آ جاتی ہے تو پھر وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور دوسروں کو بچا لیتے ہیں، ورنہ بہت سارے گناہ سرزد ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے نکاح کو انتہائی سادہ سیدھا بنایا۔ حضور کے خدمت میں لوگ آتے تھے اور یوں کہتے تھے حضور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ارید ان اتزوج یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیا کرتے تھے، جاؤ بھی نکاح کر لو۔ بعض مرتبہ مجمع میں پوچھا جاتا، ارے بھئی یہ لڑکا موجود ہے، اس لڑکے کے لیے کوئی لڑکی دینے کو تیار ہے؟ کھڑے ہو کر کوئی صحابی کہہ دیتے حضور میں دینے کو تیار ہوں، نکاح ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، عرض کیا حضور مجھے شادی کرنا چاہیے۔ حضور نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا جاؤ جا کر لوہے کی انگوٹھی تلاش کرو۔ گئے جا کر تلاش کیا، نہیں ملی، واپس آئے، فرمایا حضور نہیں ملی۔ آپ نے دوبارہ بھیجا، کہا حضور نہیں ملی، سہبارہ بھیجا، کہا حضور نہیں ملی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس قرآن پاک کچھ یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے۔ اس قرآن پاک کو رکھ کر نکاح پڑھا دیا آپ علیہ السلام نے، اپنے بیگم کو قرآن پڑھا دیا کرو۔ الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہم بھی جتنا آسان نکاح کریں گے اتنا فتنوں سے بچیں گے، جتنا نکاح کو مشکل کریں گے اتنا گناہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے نکاح کو الحمدللہ آسان کیا گیا۔ تو ہم 3 چیزوں کو یاد رکھیں، نکاح میں صرف 3 ہی چیزیں ہیں، ایک فرض ہے، دوسرا واجب ہے، تیسری سنت ہے۔ فرض کیا ہے؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا یہ فرض ہے۔ اور دوسری سنت کیا ہے؟ سنت فرمایا کہ واجب کیا ہے؟ مہر ادا کرنا واجب ہے۔ سنت کیا ہے؟ ولیمہ کرنا سنت ہے۔ ولیمہ کیسی سنت؟ جو جتنی طاقت رکھتا ہے، جو جتنی حیثیت رکھتا ہے، جس کے اندر جتنی دم ہے اتنا ولیمہ کریں۔ اپنے دم سے بڑھ کر، اپنے حیثیت سے بڑھ کر، اپنی طاقت سے بڑھ کر ولیمہ کر کے اپنے آپ کو مخروض نہ بنائیں۔ اس لیے کہا گیا صحابہ کرام میں اکثر ولیمہ کرنے کی حیثیت والے نہیں تھے تو وہ ولیمہ ہی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی سمجھا میرے ساتھی جیسا ولیمہ نہیں کر رہے میں بھی نہیں کروں گا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ کیا نشانی؟ کہا حضور شادی ہو گئی۔ کہا تم نے ولیمہ نہیں کیا؟ کہا نہیں کیا، کیوں؟ اکثر ساتھی ولیمہ نہیں کرتے، غریب لوگ ہیں اس لیے انہوں نے بھی ولیمہ نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں بھائی تو مالدار ہے، اولم ولو بشاتین، ہاں سادہ سیدھا ولیمہ 1 بکری سے کیوں نہ ہو کر لیا کرو۔ علماء کہتے ہیں عربوں کے نزدیک 1 بکری کا ولیمہ 5 سے 10 مہمانوں کے لیے ہوتا تھا۔ آپ کا اشارہ تھا 5-6 مہمانوں کو بلا لو، کھلا لو، بھیج دو۔ اور اونٹ ذبح کرتے تھے 20 سے 30 لوگوں کے لیے، 20 سے 30 لوگوں کے لیے اونٹ ذبح کر دیا کرتے تھے۔ الغرض یہ بتانا مقصود ہے کہ سادگی کے ساتھ جہاں سادگی آ گئی وہاں پر اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ نکاح اسی عنوان پر منعقد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ زوجین کو آپس میں خوشی کے ساتھ پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس نکاح کو ہم سادگی کے ساتھ کر رہے ہیں تو سادگی کے ساتھ جینے کی بھی ترتیب بنائیں، اور اس لیے فرمایا 4 چیزیں جس سے نکاح میں ہوں گی وہ 4 چیزیں نکاح کے اندر برکتوں کو لانے والی ہوں گی۔ نمبر 1
نمبر 1 اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ارادہ. روز اول سے یہ نیت کرے ہم دونوں میاں بیوی اللہ کا حکم پورا کریں گے. کیا مطلب؟ نماز میں کوئی سستی نہیں کرے گا, نماز میں کوئی سستی نہیں کرے گا. یہ اللہ کا حکم پورا کرنے کا ارادہ روز اول سے کریں, نماز میں کوئی سستی نہیں کرے گا. میں فجر کی نماز کا اہتمام جو جوڑا کرتا ہے اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بناتے ہیں. جو جوڑا تہجد کا اہتمام کرتا ہے ان کی نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں. ورنہ آج سب سے زیادہ لوگ پریشان اپنی اولاد سے ہیں, اپنی اولاد سے پریشان ہے. اولاد سے پریشان کس اعتبار سے ہے؟ ارے بھائی اولاد بات مانتی نہیں, اولاد بات سنتی نہیں, اولاد کسی اعتبار سے بات کو تسلیم نہیں کرتی. سب سے زیادہ اس وقت لوگ اولاد سے ہی پریشان ہیں. آپ بعض لوگوں کو پوچھئے, اولاد والے اولاد سے پناہ مانگ رہے, اولاد سے پناہ مانگ رہے. اس لیے کہا اولاد کا پا جانا کمال نہیں ہے, اولاد کے پانے کے بعد نیک صالح کا ہونا, بابرکت والا ہونا, مہارت والا ہونا, عزت کما کر دینے والا ہونا, شرافت کما کر دینے والا ہونا, مقام و مرتبے کو بڑھانے والا ہونا, یہ کمال کی اولاد ہے. تو اولاد کمال کی کیسے بنے گی؟ اس کے لیے تہجد کا اہتمام کرو, کم از کم فجر کا اہتمام کرو بھائی. نمبر 2 سنت اور شریعت کا اہتمام کرنا, حلال و حرام کی تمیز کرنا, حلال کیا, حرام کیا, جائز کیا, ناجائز کیا, صحیح کیا, غلط کیا, اس کا اہتمام کرنا. جو نکاح میں سنتوں کا اہتمام ہوگا اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا اپنے چادر جتنی ہے اتنا پھیر پہلانا. کیا مطلب؟ مخروض والی زندگی نہیں گزارنا. خواہشات انسان کو مخروض بنا دیتی ہیں. یاد رکھنا ہمیشہ, انسان مخروض ہوتا ہے خواہشات کی وجہ سے, ضرورتوں کی وجہ سے نہیں ہوتا. آج تک دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتے آپ ضرورت کی وجہ سے کوئی مخروض ہو گیا ہو, یہ ایک بھی نہیں بتا سکتے آپ. جو بھی مخروض ہوا ہے خواہشات کی وجہ سے ہوا ہے, ضرورت کی وجہ سے نہیں ہوا. ضرورت کی وجہ سے کوئی مخروض نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورتیں بڑی محدود بنائی. جتنا پیٹ اتنا کھانا, جتنا بدن اتنا لباس, اور جتنا بدن جتنی قبر اتنا بستر. عربی جتنی قبر اتنی بستر, یہ 3 چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں. روٹی, کپڑا اور مکان, اور زیادہ کیا چاہیے؟ اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی مخروض نہیں ہوتا. اس لیے جتنی چادر اتنا پھیر پہلانے کی روز اول سے نیت کریں. اسی لیے کہا بیوی کو چاہیے شوہر کے خرچے کو اس کے کمائی کے مطابق کرائیں. وہ بیوی منحوس ہے جس کو ہم دلندر کہتے ہیں, جو خرچے سے بڑھ کر خرچہ کرائے, کمائی سے بڑھ کر خرچہ کرائے. کمائی ہے 10 روپے کی, خرچہ کرا رہے 20 روپے کی. کیا مطلب؟ بہت جلدی یہ فقیر ہو جائے گا, یہ ہے مطلب. چوتھا کیا ہے؟ چوتھا کہا اپنے آپ کو کسی بڑوں کے تابع بنائیں. اپنے آپ کو اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ, جب کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا تمہارے درمیان فوراً اللہ رسول کی طرف رجوع ہو جایا کرو. کیا مطلب؟ شریعت کو جاننے والوں کی طرف رجوع ہو جایا کرو. شریعت کو جاننے والوں کی طرف رجوع, یعنی علماء کرام میں, بڑوں میں, شریعت کو جاننے والوں میں اپنے آپ کو بڑا بنا لیا کرے. بہرحال نکاح کا وقت قریب ہو رہا ہے. نکاح کے بعد ایک عمل حضرت شیخ الحدیث فرمایا کرتے تھے, باوضو میاں بیوی آپس میں جب ملاقات ہو, سلام کلام ہو, باوضو ہو. پہلے وضو کریں, وضو کر کے پھر بیوی کے پاس جب جائیں خالی السلام علیکم ورحمت اللہ, اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمت اللہ. پھر مصلی بچھاؤ, آگے ایک مصلی, پیچھے ایک مصلی. پیچھے کے مصلی میں باقاعدہ بیوی کو کھڑا کرے, سامنے کے مصلی میں شوہر کھڑا ہو. بیوی نیت کرے اللہ پوری زندگی تابع اس امام کے پڑھنے کی, زندگی گزارنے کی نیت کرتی ہوں. شوہر نیت کرے اے اللہ مجھے آپ پوری زندگی ازدواجی زندگی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. دونوں کے دونوں نماز ادا کریں 2 رکعت, پھر اپنا مصلی اٹھائے پیچھے بچھائیں, اپنا مصلی اٹھائے پیچھے بچھائیں بیگم کے بازو, اور یوں کہے میں دعا کرتا ہوں تم آمین بولو. اس سے پہلے سنت کے مطابق رخصتی کرائیں, سنت کے مطابق رخصتی کرائیں. اور پھر فرمایا نماز کا اہتمام, جیسے کہ میں نے بتایا
اور دونوں کے دونوں یہ عہد کر لیں، دونوں کے دونوں یہ عہد کر لیں، اگر میری زندگی میں دینی اعتبار سے کوئی سستی آئے آپ مجھے تنبیہ کریں گی، اگر آپ کی زندگی میں دینی اعتبار سستی آئے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو اطاعت والی فرما بردار والی زندگی اللہ عطا کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے دو بدن ایک جان بن کر، دو زبان ایک بول بن کر، دو نظر ایک منظر بن کر، دو عقل ایک سوچ بن کر، دو دل ایک دھڑکن بن کر زندگی گزاریں گے۔ ان کو نسبت اتحادی اللہ نصیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو بے انتہا قبول فرمائے۔